डेंटल इम्प्लांट आपका कितना अरसे के लिए आपके मुंह के अंदर रहेगा? क्या ये ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके बाद आपको बिल्कुल सुकून हो जाना चाहिए कि अब ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबसे महंगा तरीन ट्रीटमेंट है और सबसे बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है वो आपने करवा लिया है? तो ऐसा नहीं है। एक तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका नेचुरल टूथ, जो आपका असल में दांत अल्लाह ताला ने आपको दिए। उस जितना तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर वो नहीं है तो अब उसकी जगह पे ये हमारे पास अब तक सबसे बेस्ट ऑप्शन है दांत को रिप्लेस करने का। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि ये बिल्कुल ही बेस्ट है, इससे बेहतर भी हो सकता है, रिसर्च अभी जारी है। तो लेकिन यह है कि ये अब तक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। लेकिन अगर वो नेचुरल जो टूथ है आपका, वो जो बेस्ट टूथ था, वो भी चला गया है, तो ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो ये भी फेल हो सकता है सबसे पहले। अच्छा, अब हम इसकी जरा से स्टेप वाइज देखते हैं कि ये कितनी इसकी लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी लाइफ को या इसकी हेल्थ को, डेंटल इम्प्लांट की, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर आप डेंटल इम्प्लांट लगवा रहे हैं। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको, ताकि जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं वो ना हो, आपको आइडिया हो कि ये ट्रीटमेंट जो है ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपने, अगर डेंटल इम्प्लांट के बारे में नहीं जानते आप सही से, तो मेरी वीडियोस हैं जिनके लिंक्स मैं दे रहा हूँ, उनको आप देख लें, जिससे आपको इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे फेलियर आ सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको फेल कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे इसकी जो लाइफ है वो आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, एक एक स्टेप पे क्या क्या फेलियर हो सकता है वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले तो जो हम सर्जरी करते हैं और आपके बोन के अंदर एक फिक्सचर जिसे हम कहते हैं, या इम्प्लांट की जो रूट है, या जिसको हम सिक्रियू कह लेते हैं, टाइटेनियम बेस्ड, वो हम जब आपका सिक्रियू लगाते हैं तो वो एक सर्जरी होती है। तो उस सर्जरी से रिलेटेड क्या क्या फेलियर्स हैं जो हो सकती हैं? सबसे पहले तो जो है वो इमीडिएट फेलियर हो सकता है कि आपने डेंटल इम्प्लांट लगाया, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, रिजेक्शन हो गई, या कोई भी वजह हुई तो वो फेल हो गई। लेकिन आज जो है वो हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो डिलेड प्रॉब्लम्स आती हैं आप में। तो अब आपने इम्प्लांट लगवा लिया तो आपकी बोन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, ऑस्टियो इंटेग्रेशन भी हो गई, लेकिन जैसे ही आपने लोडिंग की, लोडिंग का मतलब है उसके ऊपर क्राउन लगाया, वो 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद आपने जब भी लगवाया, तो जैसे ही क्राउन लगा तो अब वो जो क्राउन लगा है उसकी मदद से अब उस दांत को आप यूज कर सकते हैं। मतलब बाइट फोर्सेस आप पे लगती हैं, जब च्यू करते हैं तो च्यूइंग फोर्सेस आपकी यूज हो रही हैं, और जब आप च्यू करते हैं तो सिर्फ दांत टच नहीं करते, इनको साइड वेज से भी आप करते हैं। तो यूं यूं करते हैं और आगे पीछे भी करते हैं और ऊपर नीचे भी करते हैं दांतों को। तो हर तरह से 3 डायमेंशनली फोर्सेस लग रही होती हैं उस क्राउन के ऊपर। तो होता इस तरह से है कि बाज़ औक़ात इन फोर्सेस की वजह से अगर साइडवेज फोर्सेस जो हैं वो ठीक से नहीं लग रही, तो इस सूरत में जो है वो एबनॉर्मल फोर्सेस अगर क्रिएट हो रही हैं, तो जिसके नतीजे में होता ये है कि आपका जो इम्प्लांट है उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, या उसका किसी कंपोनेंट का फ्रैक्चर हो सकता है, उसके अबटमेंट का फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा यह है कि उस इम्प्लांट के जो इर्द गिर्द है वो बोन लॉस हो सकता है, कि क्योंकि फोर्सेस बहुत ज्यादा थी, एबनॉर्मल थी, एक्स्ट्रा थी, तो वो बेयर नहीं कर पाया इम्प्लांट, जिसकी वजह से बोन लॉस होना शुरू हो गया। तो इम्प्लांट के अराउंड जो बोन लॉस है उसकी वजह से इम्प्लांट आपका फेल हो सकता है, या इम्प्लांट इटसेल्फ फ्रैक्चर हो सकता है, उसका कोई कंपोनेंट फ्रैक्चर हो सकता है, उसका कोई क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट। एक तो ये डिपेंड करता है कि इम्प्लांट जो है वो किस जगह पे लगाया गया है। वो एक अगर तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्सेज हैं, जैसे कि पीछे वाले दांत हैं या जो आपका केनाइन टूथ है, ये ऐसे की पोजीशंस हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेज पड़ती है। तो इन जगहों पे ज्यादा चांसेस होते हैं बोन लॉस होने के या इम्प्लांट के फ्रैक्चर होने के। जिस तरह से 6, ये जो फर्स्ट मोलर है या इवन के सेकंड मोलर है, ये की पोजीशंस हैं, या जिस तरह से केनाइन हो गया जो हमारा लंबा दांत है। तो इन जगहों पे अगर इम्प्लांट लगाया जाता है तो ये चीजें, ये रिस्क फैक्टर्स जहन में रखे जाते हैं। इन चीजों से आपकी जो इम्प्लांट की लाइफ है वो कम हो जाती है, वो कभी भी फेल हो सकता है।
اور اس کے علاوہ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر کوئی بھی چیز جب لگ رہی ہے تو ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر ہر وقت موجود ہے، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہر وقت ہمیں دانتوں کی اور بھی بیماریاں لگ رہی ہیں، جتنے بھی کیڑا لگتا ہے، گم ڈیزیز ہوتی ہے، یہ سارے بیکٹیریا کے جو ہے وہ فضائل ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہمارے اس امپلانٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پیری امپلانٹائٹس، ہمارے جو امپلانٹ کے ارد گرد جو گم ہے اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امپلانٹ کا جو سرفیس ہے وہ سموتھ نہیں ہے، یا اس کی جو کلیننگ ہے وہ پراپر نہیں کی جا سکتی یا کی جا رہی، تو جس کے نتیجے میں اس کے گم جو ٹیشو ہے وہ انفلیم ہوگا، اور جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ بون لاس ہوگی اور امپلانٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن جو ڈیلیڈ ہوتا رہتا ہے، جس طرح سے ہماری گم ڈیزیز ہوتی ہے اس طرح سے۔ اب یہ اگر اس کو ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو جو گم ڈیزیز ہے وہ ذرا آہستہ آہستہ ہوتی ہے، وہ سلو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے گیم۔ لیکن جو امپلانٹ کے کیس میں ہماری یہ پیری امپلانٹائٹس ہے، یا جو ڈیزیز پروسیس ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے ایک دن برش نہیں کیا، آپ نے ریگولر اورل ہائیجین کی خیال نہیں رکھا، تو دانت تو تھوڑا سا ریزسٹ کرے گا بیماری کو، اور اب آپ کا امیون سسٹم بھی اس کو بڑا اچھا ڈیل کر لے گا، تو آپ کو تھوڑا سا مارجن ملے گا۔ لیکن آپ نے اگر ڈینٹل امپلانٹ لگوایا ہوا ہے، تو آپ نے اگر برش نہیں کیا، اگر آپ نے ریگولر کلیننگ نہیں کیا، آپ نے صفائی کا خیال نہیں رکھا، تو بہت جلدی جو ہے وہ آپ کا امپلانٹ فیلئر کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے امپلانٹ کی جو لائف ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جو آپ کا امپلانٹ ہے آپ کی باڈی کے اندر لگا ہوا ہے، آپ کے جسم کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کی باڈی کی جو اوور آل جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے وہ بھی انفلوئنس کرتی ہے اس امپلانٹ کی ہیلتھ پہ۔ تو فار ایگزامپل آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ نے اب ینگ تھے، آپ نے ڈینٹل امپلانٹ لگوایا، اس وقت آپ کو نہ تو ڈائبٹیز تھی، نہ آپ کو ہائپر ٹینشن تھی، نہ آپ کو کوئی اور امیون پرابلم تھا، نہ آپ کو کوئی میڈیکیشن چل رہی تھی، نہ آپ کے اندر کوئی ایسی لیور ڈیزیز تھی، نہ کڈنی ڈیزیز تھی، کوئی آپ کو ایشو نہیں تھا، تو آپ کا امپلانٹ ہیلدی رہا۔ اب جب 40-50 سال کی ایج تک آپ گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہو گئی ہو، ڈائبٹیز ہو، ہائپر ٹینشن ہو، کڈنی ڈیزیز ہو، لیور ڈیزیز ہو، اور ان ساری بیماریوں کے نتیجے میں آپ کو حاضر ہے، اب پہلے دن تو پتہ نہیں چل جائے گا، کوئی نوک تو نہیں کرے گی کہ میں بیماری آ رہی ہوں تو آپ سمجھ جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ پیریڈ ایسا گزرتا ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کڈنی ڈیزیز چل رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ہائپر ٹینشن میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی شوگر ہائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ جو مارجن ہے کہ ڈیزیز شروع ہونے سے ڈیزیز کے پتہ چلنے تک آپ اس ڈیزیز کو کنٹرول کیونکہ نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائبٹیز آپ کو ہے، تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے باقی ساری بیماریاں، تو جس کے نتیجے میں وہ جو ایک مارجن ہے، اس مارجن میں اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ کا جو امپلانٹ ہے وہ فیلئر کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ جو امپلانٹ کا فیلئر ہے یہ کافی ساری چیزوں سے انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے سرجیکل جو اسی جو سائٹ ہے وہاں پہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، فکسچر کی جگہ پہ اس امپلانٹ کے اوپر جو کراؤن لگا ہے اس میں بھی کوئی پرابلمس آ سکتا ہے۔ آپ کی چوئنگ جو ہیبٹس ہیں، بعض اوقات لوگ کلینچ کرتے ہیں بہت زیادہ، نائٹ گرائنڈنگ کرتے ہیں، ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہیں کہ امپلانٹ جو ہے وہ بون لاس کی طرف چلا جائے یا امپلانٹ فریکچر کی طرف چلا جائے، جو لوگ ٹیتھ گرائنڈنگ کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کی جو بائٹ فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں، جن کے جو مسلز آف میسٹیکیشن ہیں وہ بہت ہائپرٹروفک ہیں، وہ بہت زیادہ فورسز ایگزرٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا امپلانٹ فیل ہو سکتا ہے۔ تو ہر فیلئر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ابٹمنٹ اگر فریکچر ہے یا کمپوننٹ فریکچر ہے، کوئی اوپر کا فکسچر ٹھیک ہے تو اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، کرون فریکچر ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر امپلانٹ کا فکسچر ہی امپلانٹ اٹ سیلف کریک ہو گیا، فریکچر ہو گیا، تو اس کو پھر ہمیں نکالنا پڑے گا، پھر کوئی دوسرا امپلانٹ لگانا پڑے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو اب جو کہ نیچرل لائف کو اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اور امپلانٹ آپ کا بالکل فٹ چل رہا ہے تو لائف ٹائم کے لیے بھی چلتا ہے، یہ آپ کا 30 سال 20 سال بھی کہیں نہیں جاتا۔ لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں
یہ جب انفلوئنس کریں گے تو اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. فرض کیا ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور وہ انکنٹرولڈ ہے تو پھر اس کی جو لائف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس طرح سے کوئی بون ڈیزیز ہے اس پہ بھی انفلوئنس کرے گا. تو بیسیکلی یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ امپلانٹ کی جو لائف ہے وہ لائف ٹائم نہیں ہے. لائف پوری تو آپ کے دانت کی بھی نہیں ہے. تو ہر چیز اگر مہنگی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سب سے بیسٹ ہے. تو اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں, اس میں بھی فیلیئرز ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے بیفور گوئنگ فار اینی کائنڈ آف ڈینٹل ٹریٹمنٹ. خاص طور پہ جو امپلانٹ کی ٹریٹمنٹ ہے تو ہر ٹریٹمنٹ میں, ہر پروسیجر میں فیلئر تو ہوتا ہے, ادھر بھی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے, اس ڈیوریشن کو پرولونگ کرنے کے لیے, امپلانٹ کی لائف کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پلاننگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امپلانٹ لگانے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ امپلانٹ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, امپلانٹ کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے, اس کی جو اینگولیشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, کرون کس طرح سے ہونا چاہیے, اور اس طرح سے مطلب کافی سارے سٹیپس ہیں جن میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ان فیلیئرز کو ہم نے منیمائز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ بعد میں کمپلیکیشنز نہ ہوں. اور اگر آپ امپلانٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ لگوانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ان سارے سوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ڈینٹسٹ سے بھی کویشچن کریں کہ کیا میرے اندر یہ پرابلمس ہیں, تو ان کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے امپلانٹ ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کویشچنز ہیں تو آپ مجھے کنسلٹ بھی, آن لائن کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں, مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. تھینک یو سو مچ.